رمضان آیا ہے رحمت کا پیغام لے کر، مغفرت کی روشنی نجات کا انعام لے کر۔ آسمان سے کھلتی ہیں رحمت کی راہیں، آسمان سے کھلتی ہیں رحمت کی راہیں، ہر گناہگار کے لیے معافی کا سلام لے کر۔ یہ مہینہ اللہ سے اپنی لو لگانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بندوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے والا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں اتحاد سکھاتا ہے، یہ مہینہ ہمیں اتفاق سکھاتا ہے، یہ مہینہ ہمیں آپس میں میل جھول سکھاتا ہے، یہ مہینہ ہمیں بھوک کو برداشت کرنا سکھاتا ہے، یہ مہینہ ہمیں نفس پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اس قرآن کو؟ تم کیا سمجھتے ہو اس قرآن کو؟ ارے اس کی طاقت کو دیکھو، اس کی ہیبت کو دیکھو، اس کے جلال کو دیکھو، اس کی محبت کو دیکھو۔ یہ قرآن صرف طاق میں رکھنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ قرآن صرف سجوں پر رکھنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ قرآن صرف میت پر پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ قرآن کسی کے انتقال پر پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ قرآن دیا گیا تاکہ ہم اسے مضبوطی سے پکڑیں، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ اختیار کریں، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے جنت حاصل کریں۔ یہی وہ قرآن ہے جو تمہیں ترقی دے سکتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو تمہیں بلندی دے سکتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو تمہارے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو تمہارے گھروں کے اندر رونق لا سکتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو تمہاری زندگی کو روشن کر سکتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو تمہارے گھروں میں نور لا سکتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو تمہاری زندگی میں برکت لا سکتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو تمہیں اولاد دے سکتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو تمہاری زندگی کے اندر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھ لیتے تھے تو آپ کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، آپ کی نمازیں لمبی ہو جایا کرتی تھیں اور آپ کی نیند کم ہو جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اپنے بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا میں ساری کائنات کے بارے میں فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین آدمی وہ ہے، دنیا کے اندر سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آج ہم اس قرآن کی اہمیت کو اپنے دل میں رکھتے ہیں؟ کیا آج ہم اس قرآن کی عظمت کو سمجھتے ہیں؟ کیا آج ہم اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی فکر کرتے ہیں؟ کیا آج ہم اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا آج ہمیں اس قرآن سے محبت ہے؟ کیا آج ہمیں قرآن سے عشق ہے؟ کیا آج ہمیں قرآن پڑھانے والوں سے عشق ہے؟ کیا آج ہمیں قرآن کا علم حاصل کرنے والوں سے عشق ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان آیا ہے رحمت کا پیغام لے کر، مغفرت کی روشنی نجات کا انعام لے کر۔ آسمان سے کھلتی ہیں رحمت کی راہیں، آسمان سے کھلتی ہیں رحمت کی راہیں، ہر گناہگار کے لیے معافی کا سلام لے کر۔ یہ بھوک صرف پیٹ کی بھوک نہیں ہوتی، یہ بھوک صرف پیٹ کی بھوک نہیں ہوتی، یہ روح کو صاف کرنے کا نظام ہوتی،
یہ پیاس صرف پانی کی پیاس نہیں ہوتی، یہ پیاس صرف پانی کی پیاس نہیں ہوتی، یہ دل کو اللہ کے قریب کرنے کی بات ہوتی۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو رحمت کا مہینہ بنایا۔ اللہ کا ہم سب سے پہلے شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پچھلے سال جو ہمارے درمیان موجود تھے ان میں سے کچھ حضرات اس سال ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، کیونکہ یہ مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ انعام والا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی رحمت کے نزول ہونے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے اپنے تعلق کو گہرا کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے اپنا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے اپنی لو لگانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بندوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے والا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں اتحاد سکھاتا ہے، یہ مہینہ ہمیں اتفاق سکھاتا ہے، یہ مہینہ ہمیں آپس میں میل جھول سکھاتا ہے، یہ مہینہ ہمیں بھوک کو برداشت کرنا سکھاتا ہے، یہ مہینہ ہمیں نفس پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، یہ مہینہ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا سکھاتا ہے، یہ مہینہ ہمیں زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے راضی کرنا ہے وہ بتاتا ہے، یہ مہینہ ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے، یہ مہینہ ہمیں اپنے نفس پر پاؤں رکھ کر اپنی منزل پر بڑھنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جو رحمتوں والا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جو اللہ کے رحمتوں کے نزول ہونے کا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں بے پناہ برستی ہیں، یہی وہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے سارے مہینوں کا افضل بنایا، یہی وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے مہینوں کا سردار بنایا، یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے ہی اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ کی تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ بہت ہی زبردست مہینہ ہے، تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مہینہ عطا کر دیا۔ وہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں داخل ہوتے تو ارشاد فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دیجئے اور رمضان تک پہنچائیے۔ سب سے پہلے اس بات سے اہمیت پتہ چلتی ہے، اور اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھ لیتے تھے تو آپ کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، آپ کی نمازیں لمبی ہو جایا کرتی تھیں اور آپ کی نیند کم ہو جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اپنے بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی قدر خود عمل کر کے ہم تمام کو بتائی ہے۔ تو محترم سامعین، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا مہینہ، اتنا بڑا انعام اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ رمضان آیا رحمت کا پیغام لے کر، رمضان آیا رحمت کا پیغام لے کر، ہر دل کے لیے مغفرت کا پیغام لے کر۔ جو جھک گیا سجدے میں سچے دل سے، جو جھک گیا سجدے میں سچے دل سے، وہ اٹھتا ہے جنت کا انعام لے کر۔ محترم سامعین، یہ مہینہ بہت ہی رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ یہ جو مہینہ ہے اس کا تعلق خاص قرآن سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ محترم ناظرین، یہ مہینہ خاص قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے۔
चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में खूब कुरान की तिलावत करते थे, खूब कुरान की तिलावत करते थे। यहाँ तक कि फरमाया गया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुरान का दौर किया करते थे। कुरान आप जिब्राईल को सुनाया करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ज़रिए से हमें कुरान की अहमियत को बताया है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या आज हम इस कुरान की अहमियत को अपने दिल में रखते हैं? क्या आज हम इस कुरान की अज़मत को समझते हैं? क्या आज हम इस कुरान को अपने सीने में महफूज करने की फ़िक्र करते हैं? क्या आज हम इस कुरान को अपने सीने में महफूज करने की कोशिश करते हैं? क्या आज हमें इस कुरान से मोहब्बत है? क्या आज हमें कुरान से इश्क है? क्या आज हमें कुरान पढ़ाने वालों से इश्क है? क्या आज हमें कुरान का इल्म हासिल करने वालों से इश्क है? नहीं नहीं। आप गौर कर कर तो देखिए, आपके अपने मोहल्ले का हाल देखिए, आप अपने खुद के ईमान का हाल देखिए कि आप अपने बच्चे को एक हाफिज कुरान बनाने में फख्र महसूस नहीं करते, बल्कि अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी से कहा जाए कि हाफिज कुरान बनाया जाए तो कहते हैं कि यह हाफिज बनकर क्या करेगा, कितने पैसे कमाएगा, अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएगा, बीवी बच्चों को कैसे पालेगा। मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, अगर बुरा लगता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बात हक है कि जिसके दिल में कुरान आ जाता है, जिसके सीने में कुरान आ जाता है, जिसके दिल में अल्लाह का कलाम आ जाता है, जिसके सीने में अल्लाह की ज़ुबान आ जाती है, जिसकी ज़बान पर अल्लाह अल्लाह का बोल आ जाता है, जिसकी ज़बान पर कुरान करीम के अल्फाज जारी होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में कैसे तन्हा छोड़ेगा? अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में कैसे अकेले छोड़ेगा? उसकी रोजी रोटी का इंतज़ाम कैसे नहीं करेगा? ज़रूर करेगा, लेकिन शर्त यह है कि हमारा ईमान ऐसा हो। आज हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से आज हमें इसके अंदर कामयाबी नज़र नहीं आती। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद नहीं है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। कि दुनिया में सारी कायनात के बारे में फरमाया गया कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन आदमी वो है, दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को सीखे और लोगों को सिखाए। क्या नबी की बात झूठी हो सकती है? क्या नबी के अल्फाज झूठे हो सकते हैं? नहीं नहीं, नबी के अल्फाज तो सच्चे हैं, नबी का वादा तो सच्चा है, लेकिन हमारे ईमान की ये कमज़ोरी है कि हम नबी के वादों पर यकीन नहीं करते, हम नबी के बताए हुई बशारत पर यकीन नहीं करते। हम दुनिया की दौलत को ही असल समझ बैठे हैं, हम दुनिया की रौनकों को ही असल समझ बैठे हैं, हम दुनिया की ये रौनकों को अपना मकसद ज़िंदगी बना बैठे हैं। कोई इज़्ज़त के पीछे जा रहा है, कोई इज़्ज़त कमाने के पीछे सुबह शाम अपनी ज़िंदगी खपा रहा है, कोई माल के पीछे अपनी ज़िंदगी खपा रहा है, कोई ऐश व इशरत की खातिर अपनी ज़िंदगी खपा रहा है। लेकिन याद रखना, जो इस कुरान के पीछे अपनी ज़िंदगी खपाएगा तो यही वह कुरान है जो तुम्हें दुनिया में रहते हुए उरूज अता करेगा, यही वह कुरान है जो तुम्हें दुनिया में रहते हुए बुलंदी अता करेगा, यही वो कुरान है जो तुम्हें तरक्की दे सकता है, यही वो कुरान है जो तुम्हें बुलंदी दे सकता है, यही वो कुरान है जो तुम्हारे मसलों को हल कर सकता है, यही वो कुरान है जो तुम्हारे घरों के अंदर रौनक ला सकता है, यही वो कुरान है जो तुम्हारी ज़िंदगी को रोशन कर सकता है, यही वो कुरान है जो तुम्हारे घरों में नूर ला सकता है, यही वो कुरान है जो तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत ला सकता है, यही वो कुरान है जो तुम्हें औलाद दे सकता है, यही वो कुरान है जो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाता है, यही वो कुरान है जिसकी बरकतों से तुम बलाओं से महफूज रहते हो, यही वो कुरान है जिसकी रहमतों की वजह से तुम आसमानी बलाओं से महफूज रहते हो, यही वो कुरान है जिसकी वजह से तुम्हें इज्जत मिलेगी, यही वो कुरान है जिसकी वजह से तुम्हें बुलंदी मिलेगी, यही वो कुरान है जिसको पाकर तुम दुनिया के बादशाह बन सकते हो, यही वो कुरान है जिसको पाकर तुम नबी को हासिल कर सकते हो, यही वो कुरान
قرآن ہے جس کو پا کر تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو، یہی وہ قرآن ہے جس کے پیچھے اگر چلو گے تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکتے ہو، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے تم اللہ کو اپنا بنا سکتے ہو، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے تم اللہ کو راضی کر کے جنت تیار کر سکتے ہو، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے تم دوزخ سے بچ سکتے ہو، یہی وہ قرآن ہے جس سے تم منکر نکیر کے سوالات میں آسانی ہو سکتی ہے، یہی وہ قرآن ہے جو تمہارے قبر میں بھی ساتھ آئے گا، یہی وہ قرآن ہے جو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا ساتھ دے گا، یہی وہ قرآن ہے جو میدان حشر میں کام آئے گا، یہی وہ قرآن ہے جو حافظ قرآن کو اعزاز ملے گا، یہی وہ قرآن ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے حافظ قرآن کے ماں باپ کو سونے سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جا رہا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے ماں باپ کو عزت دے رہا ہے، حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلندی دے رہا ہے، یہی وہ قرآن ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے ماں باپ کو سارے عالم کے اندر، سارے میدان محشر کے اندر عزتوں سے نواز رہا ہے، اور حافظ قرآن سے کہہ رہا ہے کہ تو جس کی بھی اوپر انگلی رکھے گا اس کی بخشش کی جائے گی، تو جس کی سفارش کرے گا اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، چنانچہ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کے بالا خانوں پر چڑھتا چلا جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو اس قرآن کو؟ تم کیا سمجھتے ہو اس قرآن کو؟ ارے اس کی طاقت کو دیکھو، اس کی ہیبت کو دیکھو، اس کے جلال کو دیکھو، اس کی محبت کو دیکھو، یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں راہ راست دکھاتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں نبی تک پہنچاتا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں جنت تک پہنچاتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو ماں باپ سے حسن سلوک سکھاتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو بھائی اور بہنوں کے رشتے بتاتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو ایک دوسرے کے حقوق بتاتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو بڑوں کو یہ کہتا ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کرو، اور یہی وہ قرآن ہے جو چھوٹوں سے کہتا ہے کہ بڑوں سے پیار کرو، بڑوں کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو، یہی وہ قرآن ہے جو کہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، یہی وہ قرآن ہے وہ جو کہتا ہے کہ ماں باپ کو اف نہ کہو، یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں ماں باپ کی خدمت سکھاتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں اللہ کا متقی بناتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں جنت کا مستحق بناتا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جو ہماری قبر میں نور پھیلاتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ قرآن صرف طاق میں رکھنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ قرآن صرف سجوں پر رکھنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ قرآن صرف میت پر پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ قرآن کسی کے انتقال پر پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ قرآن دیا گیا تاکہ ہم اسے مضبوطی سے پکڑیں، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ اختیار کریں، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے جنت حاصل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میں ایک کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو تم ہی اس دنیا میں کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہوگے۔ تو یہی وہ قرآن ہے جس کو مضبوطی سے پکڑنا تھا، یہی وہ قرآن ہے جس پر ہمیں عمل کرنا تھا، لیکن آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم 2 منٹ بیٹھ کر سوچیں کہ کیا آج ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا؟ کیا آج ہم قرآن کی تلاوت میں اپنی زندگی کا کچھ حصہ لگا رہے ہیں؟ کیا آج ہم روزانہ کی زندگی میں تھوڑا سا وقت قرآن کو دے رہے ہیں؟ کیا ہم تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کے ترجمے کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم تھوڑا سا وقت نکال کر درس قرآن میں بیٹھ رہے ہیں؟ کیا ہم تھوڑا سا وقت نکال کر کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس جا کر قرآن کے مسئلے مسائل کو معلوم کر رہے ہیں؟ نہیں، آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہا، آج ہمیں اس قرآن کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں رہا۔
کیونکہ دولت ہماری آنکھوں کے سامنے آ چکی ہے، شہرت ہماری آنکھوں کے سامنے آ چکی ہے، لالچ ہماری آنکھوں کے سامنے آ چکی ہے، بے حیائی ہماری آنکھوں کے سامنے آ چکی ہے، بد نظری ہماری آنکھوں میں سما چکی ہے۔ دنیا کے اندر دیکھیے کہ آج ہمارے اندر کیسے کیسے جرم آ چکے ہیں، کیسے کیسے گناہ ہم آج کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھا پا رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ وقت ہے غور کرنے کا۔ ابھی بھی اگر ہم نہ سنبھلیں، ابھی بھی ہم اگر اللہ کی طرف لوٹ کر نہ آئیں تو کوئی نہیں ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا۔ اگر ابھی بھی ہم اللہ کی طرف لوٹ کر نہ آئیں تو کوئی نہیں ہے ہمیں قبر کے عذاب سے بچانے والا۔ ابھی بھی اگر ہم اللہ کی طرف لوٹ کر نہ آئیں، ابھی بھی اگر ہم قرآن کو اپنے دامن سے نہ لپیٹ لیں، قرآن کو مضبوطی سے نہ تھامیں، تو کوئی نہیں ہے جو ہماری قبر میں ہمارا ساتھ دے گا، کوئی نہیں ہے جو منکر نکیر کے سوالات میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا، کوئی نہیں ہے جو ہمیں سربلندی اور ترقی دے سکتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ قرآن ہے، اور یہی وہ قرآن ہے۔ ایک بزرگ تھے جو ہر رمضان میں 10 قرآن کریم مکمل پڑھا کرتے تھے۔ کتنے قرآن کریم؟ 10 قرآن کریم ہر رمضان میں مکمل کیا کرتے تھے۔ تو کسی پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ 10 قرآن ایک رمضان میں کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا آپ تھکتے نہیں ہیں؟ کا جواب ہمارے لیے عبرت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ نے ہمیں 11 مہینے دیے ہیں اور ہم اس 11 مہینے میں اپنے آپ کو دنیا کے لیے وقف کر رہے ہیں، تو کیا ہم ایک مہینہ اس اللہ کے لیے وقف نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک مہینہ اللہ کو نہیں دے سکتے؟ کیا ہم ایک مہینہ قرآن کو نہیں دے سکتے؟ چنانچہ وہ یہ جواب دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ایک مہینہ اللہ نے ہمیں رمضان کا دیا ہے، تو میں اس ایک مہینے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں اور اپنے آپ کو قرآن کے پیچھے مصروف کر دیتا ہوں۔ محترم ناظرین، ہم غور کریں، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، 10 قرآن کریم تو دور کی بات ہے، ہم سے ایک مکمل قرآن کریم بھی پڑھا نہیں جاتا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ مہینہ رمضان کا جو مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جیسے ہی رمضان آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ رمضان صرف کیلنڈر بدلنے کا نام نہیں ہے، رمضان صرف کیلنڈر بدلنے کا نام نہیں ہے، یہ زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ رمضان صرف کیلنڈر بدلنے کا نام نہیں ہے، یہ زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ جو بدل گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو بدل گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو نہ بدلا وہ رمضان کے باوجود بھی محروم رہ گیا، اور جو نہ بدلا وہ رمضان کے باوجود بھی محروم رہ گیا۔ محترم ناظرین، یہ رمضان آخری رمضان سمجھو۔ آپ کو اللہ نے جو رمضان دیا ہے، یہ سمجھو کہ یہ رمضان ہمارے لیے آخری رمضان ہے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اگر ہم ہر رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی شعر پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ کل تک جو ہمارے ساتھ صف میں کھڑے تھے، کل تک جو ہمارے ساتھ صف میں کھڑے تھے، آج ان کی قبر پر مٹی نہیں ہے۔ رمضان پھر آیا مگر وہ نہ آئے، رمضان پھر آیا مگر وہ نہ آئے، بس ان کی یادوں کی تصویر باقی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان کے ذریعے سے قرآن سے اپنے عشق کو، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آج سے اور ابھی سے اس قرآن کے پیچھے اپنے آپ کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کی محبت کو اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کا کچھ حصہ قرآن کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔